اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے، وہی اس کا مستحق ہے، وہی سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور تمام آپ کے متبعین پر. یہ جو بچے کپڑا لے کے آپ کے سامنے ٹہل رہے ہیں، یہ آپسی تعاون کے لیے پھر رہے ہیں. یہ جو انتظام کیے ہیں نماز کا، اس پہ جو اخراجات آئے ہیں 30-40 ہزار خرچہ کر دیے، شاید بتا رہے تھے. تو یہ جو اخراجات ہیں یہ ہمارے آپس میں مل جل کے کرنے کے ہیں، اور یہ اللہ کے پاس ضائع نہیں جاتا. بہت بڑا چڑھا کر کے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، لوٹاتے ہیں. رسول اللہ بھی عیدین کے وقت میں اعلان کرتے تھے تعاون کا، یہاں تک کہ حضرت بلال کو خواتین جو آخری خیمے میں ہوتی تھی بہت پیچھے، تو حضرت بلال کو وہاں بھی بھیجتے تھے خواتین کے پاس، یا بلال کو لے کے جاتے تھے اور بلال کے ٹیک لگا کے کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کپڑا پکڑ کے. اس طرح سے تعاون رسول اللہ کے زمانے میں لیا جاتا تھا. تو یہ آپسی اخراجات ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے شیئر کرنے کے ہیں، تو خیال کیجئے گا. آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اس کو قبول فرما لے، اور جو لغزشیں جو کوتاہیاں ہماری رہ گئیں اللہ ہم کو درگزر اور معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ البقرہ میں رمضان کا ذکر، جہاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کے دن پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے، تاکہ تم بھی شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ کے. تکبیرات بلند کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اور یہ قولی اور فعلی دونوں اعتبار سے اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا مقصود ہے. زبان سے اللہ کی تکبیرات بلند کریں، اور عملی مظاہرہ بھی اس بات کا ہو کہ ہمارے لیے ساری دنیا میں صرف اللہ ہی بڑا رہے، نہ ہماری خواہشات، نہ ہمارا نفس، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی جاه و منصب، کوئی چیز ہمارے لیے بڑی نہ رہے سوائے اللہ رب کبریا کے. اللہ کو کبریا بنائیں، اسی کو بڑا جانیں، یہ ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے یہ رمضان جو گزر گیا تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں کس طرح ہم نے گزارا. یہ مہینہ کیا سبق سکھاتا تھا اور کیا باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ہم جانتے ہیں رمضان کی خصوصیت کیا تھی. رمضان جو مہینہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن عظیم کو نازل کیا ہے.
خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے رمضان کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس بات کا حکم ہے، رمضان کے مہینے کے بارے میں انفارمیشن دیا گیا، خبر دی گئی آپ کو کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ہیومینٹی کے گائیڈ لائنز اس میں موجود ہیں، تمام ہیومینٹی کے لیے، پوری مانو جاتی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ رہبری کرنے والا، وہ گائیڈ لائنز بتانے والا، راہ راست دکھانے والا، وہ ایک ایسا ٹریک آپ کو دکھاتا ہے جس ٹریک پر چل کر کے آپ سرگ تک پہنچ سکتے ہیں، جنت تک جا سکتے ہیں۔ یہ اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کی توفیق دیتا ہے، اور وہ پرٹیکولر کسی ایک طبقے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے، وہ نازل ہوا ھدی للناس کی حیثیت سے، پوری ہول ہیومینٹی کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اس نازل کرنے والے کو آپ جانتے ہیں کون ہے وہ نازل کرنے والا؟ تو وہ نازل کرنے والا وہ پرماتما ہے، وہ ودھاتا ہے جس نے سارے سنسار کو رچا ہے۔ سرشٹی کرتا وہی ہے، سنسار کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اسی نے اس عظیم گرنتھ کو، اس خاص گرنتھ کو، آکاشی گرنتھ کو اس نے اتارا ہے پوری مانو جاتی کی شکشا کے لیے، ان کو سورگ تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج اللہ نے سورۃ البقرہ میں رمضان کا ذکر کرتے ہوئے دیا، ھدی للناس وبینات من الہدی۔ بہت واضح اور کلیئر، بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بہت واضح کلیئر میسیجز اللہ نے اس گرنتھ میں نازل کیے ہیں۔ جو بھی منشی اس کو پڑھے گا وہ اس کو محسوس کرے گا کہ یہ گرنتھ یقیناً کسی منشی کی طرف سے نہیں اترا ہے، یہ یقیناً اس سنسار کے پیدا کرنے والے ودھاتا نے ہی اتارا ہوگا، کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد اس کا ہردے، اس کا دل پکار کے اس سے کہے گا کہ یہ انسان کا، یہ مانو جاتی کی طرف سے اترنے والا گرنتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت ہے انسانیت اس کو کھول کر کے پڑھے۔ ہر سمجھدار آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی ضرور زندگی میں ایک مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس قرآن کو ضرور پڑھے، یہ سمجھ کے پڑھے کہ پرماتما نے، ودھاتا نے اس گرنتھ کو اتارا ہے، اس میں کچھ بہت خاص میسیجز دیے گئے ہیں، یہ سوچ کر کے ضرور پڑھیں، بہت کچھ ملے گا۔ آئیے اس قرآن کا سب سے پہلا میسیج میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن مانو جاتی سے کہتا ہے اِنَّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ ثُمَّ جَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ قرآن تمام مانو جاتی سے یہ کہتا ہے کہ اے مانو جاتی کے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد، ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تم کو خاندانوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا، اس لیے کہ صرف تمہارا انٹروڈکشن ہو۔ جاتی، دھرم، یہ کچھ نہیں، سب ایک ہے، تم سب ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، چھوت اچھوت کی کوئی گنجائش مانو جاتی کے درمیان میں نہیں۔ سب مانو ایک ہی پتا، ایک ہی ماتا کی اولاد ہے، سارے مانو جاتی کے لوگ، تمام پرش، تمام استری، بس ایک پرش ایک استری سے پیدا کیے گئے۔ خاندانوں میں، قبیلوں میں تم کو بانٹنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ صرف تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے کہ یہ فلاں گاؤں کا، فلاں قبیلے کا آدمی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ ایشور کے نزدیک عزت صرف اس کی ہے جو ایشور کا خیال رکھتا ہے، اس سے ڈرتا ہے
اور اس کی مرضی کے اوپر جیتا ہے، اپنی مرضی اس کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی عزت، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میسج امپورٹنٹ میسج ہے قرآن کا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو دھرم میں، جاتیوں میں تقسیم کر لیا، انسانیت کو بانٹ دیا گیا، مانو جاتی کو تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دھرموں میں بانٹ لیا گیا، اور دھرم ادھرم کی لڑائی آج کل ایک عجیب لڑائی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ انسان خود انسان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے۔ انسان انسان کا دشمن بنے، یہ کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر انسان ہی انسان کا دشمن بن جائے گا تو انسان باقی نہیں رہیں گے پرتھوی کے اوپر، تو پھر کون سا دھرم اپنائیں گے، کس دھرم پر چلیں گے، اور کون چلیں گے جب مانو ہی نہیں رہیں گے۔ اسی لیے پریم کی سدبھاونا یہ سب سے پہلا میسج ہے ہر دھرم کا، کہ پریم کی سدبھاونا پھیلائی جائے۔ یہی وچار، یہی سندیش اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے۔ اسلام کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، اسلام کے ورڈنگز کو، اس ورڈ کو، اسلام کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا میننگ یہی ہے، سلامتی، پیس، امن۔ اسلام تو یہی سندیش دیتا ہے کہ سارے سنسار میں صرف پریم کی سدبھاونا ہو، شانتی کا سندیش دیتا ہے، امن اور بھائی چارگی کا سندیش دیتا ہے۔ اسی لیے اس دھرم کو اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ مانو جاتی کی طرف سے نہیں، یہ پرماتما کی طرف سے سب مانو جاتی کو سکھایا گیا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، افسوس ہے کہ وہ خود اسلام کے اصل حقائق سے واقف نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی عجیب بات نہیں معلوم ہوتی آپ کو کہ مسلمان اسلام کے پیغام سے ناواقف ہو۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن مقدس کو سمجھ کر کے پڑھا ہی نہیں۔ یوں تو ہم نے پورے رمضان میں بہت پڑھا ہوگا قرآن کو، بہت پڑھا ہوگا، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات نے یقیناً کسی نے ایک دور کر لیا ہوگا، کسی نے 2 دور کر لیے ہوں گے۔ قرآن تو پڑھا ہے آپ لوگوں نے، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ قرآن نہیں پڑھا آپ لوگوں نے، قرآن نہیں پڑھا آپ لوگوں نے۔ صرف عربی کا متن پڑھ لینا نہیں، ہاں ثواب ضرور مل جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا، خالق کا کلام ہونے کے طفیل میں ثواب ملے گا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اس کے طفیل میں ملے گی، اس کے رحمت کے صدقے میں ملے گی، اس اللہ کی رحمت کے صدقے میں نیکیاں ملیں گی۔ لیکن مقصد فوت ہو جائے گا جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، تمہارے لیے نصیحتیں اتاری گئی ہیں اور تم بے سمجھ نہیں گزارتے ہو اور اس پر غور نہیں کرتے، تو تم ناسمجھ ہو اور ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ بہت عجیب بات ہے کہ لوگ قرآن پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن قرآن کو سمجھے نہیں، غور و فکر نہیں کریں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو جھنجھوڑا، اہل کتاب سے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ سورہ محمد میں یہ بیان جھنجھوڑا جاتا ہے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، اور اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ
اس قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے؟ کیا انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر قفل لگا لیے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ قرآن دل کے اندر اترنے والی کتاب ہے جس کو اتارنا ضروری تھا، مگر ہم لوگوں نے حلق کے اوپر ہی اس کو رکھا ہے، حلق کے نیچے اپنے قلب تک جگہ نہیں دی۔ عجیب و غریب بات ہے۔ پھر دعوے بڑے بلند بانگ، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے، اور ہم قرآن کے دل دادے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن مقدس ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن وہ کتاب ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگوں کے، جن میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ان کے کھالوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف گر پڑتے ہیں، جھک پڑتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے کھالوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، لیکن یہ اللہ کی خاص توفیق ہے اپنے بندوں میں، جن کو اللہ چاہتا ہے یہ توفیق دیتا ہے، یہ ہر بد نصیب کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ڈر، یہ خوف، قرآن پڑھنے کے بعد پیروں تلے زمین نکل جانا، آنکھیں بہنا، جسم کانپنا، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ یہ ہر بد نصیب کو نہیں ملے گی، یہ اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ حقیقی مومنین مردوں میں اور عورتوں میں، مومنات و مومنین وہ لوگ ہیں، سچے مومنین وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں، اور ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے طوفان کی مانند ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے اثرات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اثرات ہوتے ہیں کہ کھالوں پر رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، دلوں کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے اور ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لیکن کس کے؟ مومنوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ افسوس، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پہلے کی ایک امت کو لعنت و ملامت کر دی تھی۔ کیوں بھائی؟ ہم سے پہلے ایک امت تھی جو آسمانی کتاب کی ذمہ دار تھی، ان کو یہ ذمہ دیا گیا تھا، جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ آسمانی گرنتھ، آسمانی کتاب جو ان کو دی گئی، وہ اس کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرے۔ اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یحرفون الکلمہ، اس کلمات کو، اللہ کے قرآن کے اور تورات کے اور انجیل کے کلمات کو انہوں نے کیا کیا؟ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ
وهم يعلمون، اللہ نے فرمایا یحرفونہ، انہوں نے آسمانی کتاب کو بدل دیا، من بعد ما اخذوه وهم يعلمون، ایسا نہیں کہ بیچاروں سے غلطی ہو رہی ہوگی، نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے اور بدل دیے، نہیں، اللہ فرما رہے من بعد ما اخذوه وهم يعلمون، انہوں نے ایسا اس لیے کیا، وہ پوری عقل و بصیرت کے ساتھ جان بوجھ کر کے انہوں نے آسمانی کتابوں کو بدلا، کیونکہ ان کو ان کی دنیا محبوب ہو گئی، انہوں اپنے رب کے حکم کے بجائے خود ساختہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہی کام کریں گے، ہم بھی وہی کریں گے، یا ہم آسمانی کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ سوچ لیجئے، رمضان چلے گیا، قرآن کو چھوڑ دیں گے، رمضان گیا قرآن چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا آپ کا۔ آج جو حالات ہیں اس سے بدتر حالات آپ کے اوپر آئیں گے، آج جو ظالم آپ پر مسلط ہے ان سے بدتر ظلم آپ کے اوپر ہوگا اگر آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے، آپ کا بگڑے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے کہا تم سے پہلے جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ۔ تورات کی ذمہ داری جن کو دی گئی تھی، جنہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے، جو گدھے بہت سارا بوجھ اپنے پیٹوں پر لادے پھرتے ہیں، لیکن گدھوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کی پیٹ پر کیا لدا ہوا ہے۔ بری مثال ہے یہ مثال، بہت بری مثال ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مثال بھی، ہم پر بھی وہی مثال چشمہ ہو جائے، اور کیوں نہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں قرآن مقدس میں کیا اللہ کے احکامات ہیں اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ کچھ نہیں جانتے، تو پھر ہماری مثال بھی تو گدھوں کی ہو سکتی ہے جو بہت سارا بوجھ لادے پھرتے ہیں۔ یہ صرف اہل کتاب ہی کیوں، ہم کیوں نہیں؟ وہی کام ہم بھی کریں گے تو وہی مثال ہماری بھی ہوگی۔ غور کیجئے، ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، اگر آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے تو بہت بری حالت ہوگی، بہت بری حالت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ لوگوں پلٹو اللہ کی طرف، انیبوا الی ربکم، پلٹ کے آؤ اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور فرما بردار ہو جاؤ اپنے رب کے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، کہیں تم پر میرا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، کیا فرمایا؟ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کر لو اس عمدہ کلام کی جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے یہاں، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے میری کتاب قرآن کی اتباع کو لازم پکڑو کہ کہیں تم پر اچانک میرے عذاب نہ ٹوٹ پڑے اور تم کو شعور بھی نہ ہو کہاں سے عذاب آ رہے ہیں، کہاں سے عذاب آنے لگ گئے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، وہاں سے عذاب تم پر آئے گا، تم چیختے چلاتے رہ جاؤ گے، دھاڑے مارتے رہ جاؤ گے، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے، ہوگا ایسا تمہارے ساتھ۔ یہ بندر بھپکیاں نہیں سمجھنا اس کو،
یہ خلاق العلیم کی باتیں ہیں، یہ رب کبریا کی باتیں ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے کی باتیں ہیں، مگر تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، نہ دل پسیج رہے ہیں، نہ دل ڈر رہے ہیں، نہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، نہ پیر کانپ رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہے مسلمانوں پر۔ وہی رفتار بے ڈھنگی ہے، وہی زندگی جی رہے ہیں بے راہ روی کی۔ توبہ نہیں کرو گے پرسان حال نہیں ہوگا تمہارا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں۔ اس بات کو گیٹ مار کے جانا میری، قرآن مقدس کو پکڑو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو لوگوں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے یہاں نازل ہوا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کو چھوڑ کے اپنے اپنے پیر و مرشد، اپنے اپنے ائمہ، اپنے اپنے پیشوا، اپنے اپنے ولیوں کی اتباع مت کرو۔ تم فرقوں میں بڑھ گئے، ہر ایک کا ایک بابا ہے، ہر ایک کا ایک پیر ہے، ہر ایک کا ایک مرشد ہے۔ تمہاری حالت بہت خراب ہے، تم نے اپنے رب کے نازل کردہ کو چھوڑ کے اپنے اپنے پیشواؤں کی اتباع کی ہے، اور اللہ نے اس سے آپ کو منع کیا۔ سورۃ الاعراف کی یہ تیسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے نازل کردہ کو چھوڑ کے اپنے اپنے ولیوں کی، اپنے اپنے اولیاؤں کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر اللہ فرماتے تم میں بہت تھوڑے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، تھوڑے۔ کثیر تعداد کہاں جائے گی پتہ ہے؟ جمع غفیر ہو گئے، بہت پھیل گئے، بہت بڑی تعداد ہو گئی، اور سمجھ رہے ہیں سواد اعظم جنت میں جائیں گے، بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ نہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور کیا فرماتا ہے؟ قلیلا من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، اللہ کے غلام تھوڑے ہیں، اللہ کے غلام جو شکر بجا لاتے ہیں۔ اور کثیر تعداد، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ کہتا ہے انسانوں کی کثیر تعداد فاسقوں کی ہے، فجاروں کی، نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت بڑی تعداد جنات اور انسانوں کی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے جنات اور انسانوں کی کثیر تعداد۔ یاد رکھو، کثیر تعداد جہنم کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے، قلیل تعداد جنت کے لیے ہے۔ تو قلیل تعداد میں سے بنو، ڈرنے والے اللہ کے غلام بنو، توبہ استغفار کرنے والے بنو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ کرو گے اللہ عزتیں بڑھائے گا، وقعت بڑھائے گا، وقار بڑھائے گا آپ کا، اور اسی کتاب کے طفیل میں بڑھے گا، اسی کتاب کے۔ سردار کی بات یاد رکھنا، ہمارے آقا کی بات یاد رکھنا، محمد رسول اللہ کی، کیا فرماتے تھے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها الآخرین، یقیناً اس کتاب کی وجہ سے اللہ بلند کرے گا قوموں کو، رفعت بخشے گا، اونچا اٹھائے گا اس قرآن کی وجہ سے، اور اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل و خوار بھی کر دے گا، اسی قرآن کی وجہ سے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر۔ اقبال نے اسی حدیث پر وہ شعر کہا، اقبال نے رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرنے کے لیے اشعار میں ڈھالا ہے اس کو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا اقبال نے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ نے، اور تم خوار ہوئے، ذلیل ہو رہے ہو، روزانہ ذلیل ہو رہے ہو قرآن کو چھوڑنے کے سبب، تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ میسیج یہی ہے
پیغام یہی ہے عید کا آج کا، اور کیا اس سے اچھا پیغام میں دوں کہ اللہ کی کتاب کو تھام لو، سینے سے لگاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ اس قرآن کے اوپر، اپنے معاشرے میں اس کے احکام نافذ کرو، اپنے گھروں میں نافذ کرو۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے کان لگا کے سنو، اللہ جو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کرو، جس سے اللہ منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اللہ کی باتوں پر کان نہیں دھرو گے، لاپرواہی کرو گے اللہ تعالیٰ کی، تو تم کو عذاب الہی سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دیکھو بنو اسرائیل سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں بہت اہم پیغام کے ساتھ۔ بنو اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کیا کرنا ہے، وہ تم کو قرآن میں بیان کیا۔ کیوں بیان کیا قرآن میں؟ بنو اسرائیل سے لیے ہوئے وعدے کو تمہارے سامنے ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم کو بھی وہ کرنا ہے۔ انہوں نے نہیں کیا تو برباد ہو گئے، تم کرو، تم بھی نہیں کرو گے تم بھی برباد ہو جاؤ گے، اس لیے قرآن میں تم کو بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم منكم إلا خليلا منكم ثم توليتم إلا خليلا منكم وأنتم معرضون۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے وعدہ لیا تھا ان سے، تم سے پہلے کی امت سے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، وہی پرماتما، وہی ودھاتا، وہی انّداتا، وہی پوجنیہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہی پرماتما، وہی پربھو ہے، وہی پوجنیہ ہے بنی اسرائیل صرف اسی کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت اس کے سوا نہیں کرنا۔ یہ کمٹمنٹ، یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ، ماتا پتا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، بہت اچھا برتاؤ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے سامنے اف نہ بولنا، ان کو نہ جھڑکنا، اپنے مال کو، اپنے جسم کو ان کے سامنے بچھا دینا، ماتا پتا کے سامنے۔ تمہارا مال تمہارے ماتا پتا کی جاگیر ہو، ان کی پراپرٹی ہو، تم خود، تم ان کی پراپرٹی، تمہارا مال ان کی پراپرٹی۔ ماں باپ کی عزت کرنا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، تمام رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کے سہارے بننا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کا ساتھ دینا، کمزوروں کے سہارے بننا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام انسانوں سے، کسی جاتی کے ہو، کسی دھرم کے ہو، کسی زبان کے ہو، کسی ملک کے ہو، کسی رنگ کے ہو، کسی روپ کے ہو، انسانوں کے ساتھ بہت اچھی باتیں کرنا، عمدہ بیہیویئر رکھنا، اچھا برتاؤ رکھنا، یہ کمٹمنٹ تھا۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام برقرار رکھنا، تاکہ تمہارے معاشرے کے محتاج فقراء بھوکے نہ سوئے، زکوٰۃ کا نظام رکھنا۔ ثم تولیتم، مگر تم لوگوں نے اس کو بھلا دیا، تم مڑ گئے اس سے، تم پھر گئے اس کمٹمنٹ سے۔ الا خلیلا منکم، مگر تمہارے اندر کے بہت تھوڑے لوگ اس وعدے پر برقرار رہے۔ الا قلیلا منکم، پھر بات وہی آ رہی ہے، قلیل تعداد ہی ہوتی ہے اللہ والوں کی ہر زمانے میں، اس کی خبر دی اللہ نے۔ ثم تولیتم الا خلیلا منکم، تم اس وعدے سے، میرے اس کمٹمنٹ سے تم پھر گئے، مگر تمہارے اندر کے بہت تھوڑے لوگ اس پر باقی رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگوں نے اعراض کر دیا،
منہ موڑ لیا میرے باتوں سے، میری ہدایت سے پھر کے نکل گئے، تو تم کو غارت کر دیا گیا، بنو اسرائیل کو غارت کر دیا گیا، لعنت کر دی گئی۔ مسلمانوں کو سنایا یہ کمٹمنٹ کیوں؟ تم کو یہ کام کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہنا ہے، اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں، کسی کی چاپلوسی نہیں، کسی کی اوبھگت نہیں، کسی کی جی حضوری نہیں، کسی کی پوجا نہیں، صرف اللہ کے غلام بن کے جینا، ستیہ کی راہ پر چلنا، ستیہ کے مارگ پہ چلنا، سچے بن کے رہنا، دھرم کو سامنے رکھنا، ادھرم کو چھوڑ دینا، یہ تم کو کرنا ہے۔ تم کو ماتا پتا کی عزت کرنی ہے، تم کو رشتے نبھانے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور تم کو مانو جاتی کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام۔ یہ کرو گے تو تمہاری بقا ہے، تم باقی رہو گے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تم پر بھی لعنت ملامت ہوگی، وہی گت تمہاری ہوگی جو بنو اسرائیل کی ہوئی، اور ہو بھی رہی ہے، دیکھ رہے ہو نا۔ اگر نیند میں سو رہے ہو تو میں کیسے جگاؤں؟ میں جاگنے والوں کو بول رہا ہوں۔ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم خالص تیرے بندے بنے، پروردگار ہم تیرے اطاعت گزار بنے، تیرے فرما بردار بن جائیں۔ اے اللہ ہم تیری قرآن کو سینے سے لگا لینے والے بن جائیں، ہم اس کے احکام پر زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، محمد رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھ، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے صدقات، خیرات، جو بھی سخاوتیں ہم نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے کیے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ جو لغزشیں، جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو گئی تو معاف کر دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنہار، تو ہی سب سے اچھا معاف کرنے والا ہے، تو ہمارا سرپرست ہے، ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ولی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، اے اللہ تو ہمارے سب گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے ہو گئے، چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے، نئے پرانے گناہ ہیں ہمارے، اے اللہ ڈھکے چھپے اور عیاں گناہ ہیں ہمارے، ان سب کو معاف کر دے۔ انت خیر الغافرین، تو سب سے بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تیرا نام عزیز الغفور ہے، تو ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ تو رحمان ہے، ہم پر رحمتیں نچھاور فرما۔ اللہ تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اللہ ہم میں جو مصیبت زدائے ہیں، مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے شادیوں کے، ان کے نکاحوں کے انتظام فرما، بوڑھے ماں باپ کے ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے لیے انتظام فراہم کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبتوں کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے تمام جتنے ہمارے بھائی بندو ہیں، چاہے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، جتنے ہمارے ملک میں لوگ رہتے ہیں، اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اتار۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، محبتیں ڈال دے، بھائی چارگی پیدا فرما دے، ہم کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ اسلام کو پھیلا، سلامتی اور پیس کو اور امن کو پھیلا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں امن و امان پیدا فرما دے، اللہ دلوں میں سے شر نکال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔